العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما ابن أمه وصفيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه والكاشف عن كربه وباعث والنعم في بيته ولباسه زينة المحراب والمسجد والمنبر ساقي السلسبيل والتسليم والكوثر فاتح بدر وحنين وخيبر إمام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يقبض سلما طرفة عين إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة هداية المطالب مطلوب كل طالب وغالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب صلاة كثيرة نامية متوالية ومتكسرة ولعنة الله على أعدائهم ومخالفهم ومعاندهم والشاكين فيهم أجمعين اللهم لا نسلم قريش وجبتها وتعبدتها وفكها وابنتها الذين خالفوا أمرك وانكر وحيك وجحد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب سواء قابل قدر واجب الاحترام سامعین کرام بزرگوں میں قوم ملت ادا کران محمد بن کربلا صحابہ سید الشہداء علیہ السلام غازی گروہ کی جانب سے اس عظیم المرتبہ بارگاہ میں منعقدہ شرح مجالس کی اختتامی تقریب آپ کی والدہ سماعتوں اور مولائی حافظوں کی نظر ہے اپنی حاضری اور میری حاضری کے شرف قبولیت کے لیے بارگاہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں تنتری سلام واجب الاحترام ہے آپ سبھی حضرات اس وجہ سے کہ آپ فرش ادا حسین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس فرش ادا کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس پر جو بھی بیٹھتا ہے وہ بلند ہوتا ہے اور محترم ہوتا ہے قرآن اور اہل بیت کے موضوع پر مسلسل آپ اس طالب علم کی تقریر سماعت کر رہے ہیں اور جس دل جمعی کے ساتھ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے اور ان لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ جو آل محمد کے در سے دور ہیں خلاق ازل صاحب کل مالک کی ہستی اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے پیش نظر ہے کہ اللہ ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ محمد کی رسالت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور اس کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں کافی ہوں اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے بھی ہے اور ہمارا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے بھی ہے عزیزان گرامی ہم جس مذہب و ملت کے ماننے والے ہیں وہاں صرف
زبانی دعوے نہیں کیے جاتے، بلکہ جہاں تحریر ہے وہاں عمل بھی ہے، جہاں تھیوری ہے وہاں پریکٹیکل بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں یا میں کہوں کہ معصوم نبی یا پھر امام ائمہ نبی ہیں، بلکہ عزیزان گرامی تاریخی واقعات کتابوں میں اتنے ہیں کہ اس کا جب ہم اسٹڈی اور مطالعہ کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم جیسا ہی انسان جو صدق دل سے ادھر پہ آتا ہے تو آتا تو ہے بیزر بن کے، جاتا ہے ابوذر بن کے، آتا ہے سلمان بن کے، جاتا ہے فخر سلیمان بن کے۔ ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور ہمارا رشتہ ماشاءاللہ نماز سے بھی ہے اور رضا امام حسین سے۔ کیا کہنے، ہم یہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری مسجد بھی یہی ہے، ہمارا ادب خانہ بھی یہی ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ہم جو مسجد میں آتے ہیں اور کبھی بالکل ایٹ اے ٹائم نماز کے وقت آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں تو کچھ کام کرنے والے ہیں تو انہی کی ذمہ داری ہے مسجد کو صاف کرنا، اور مسجد میں بس اور بس صرف نماز پڑھنے کے لیے ہیں۔ غور سے سنیے گا کہ جو کعبے میں پیدا ہوا اس کا کیا یہاں پہ جملہ، جو کعبے میں جس کا آغاز ہوا اس نے مسجد کے حوالے سے کیا پیارا سا جملہ کہا۔ عزیزو، مولا کہتے ہیں کہ مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ اچھا پسند مسجد میں بیٹھنا لگتا ہے۔ یہ رومانٹزم کی خطابت نہیں ہے، یہ آپ جیسے مقررین کے جملے نہیں ہیں کہ اپنی خطابت کے انداز میں جملے بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ یہ خالق نہج البلاغہ کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے پاک و پاکیزہ کلمات ہیں۔ توجہ فرمائیے گا کہ اس کا ریزن مولانا نے بتایا۔ مسجد میں 5 آدمی آئے اور وہ انہی کے ذمہ ہے کہ مسجد کو صاف کریں، مسجد کا فرش ذرا قالین گندی ہو گئی ہے تو صاف کریں، ہم تو بس صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، جب نماز جمعہ ہے نماز جماعت پڑھ کے نکل جائیں گے۔ ہمارا کیا رشتہ، ارے ان کو رکھا گیا ہے ڈیوٹی پہ، وہ کام کریں۔ یہ سنیے اور اس پہ عمل کیجیے گا۔ مولا کائنات نے کیا کہا، مجھے مسجد میں بیٹھنے سے زیادہ اچھا، جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند مسجد میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ آج ہم اللہ کے گھر کا خیال رکھیں گے، کل اللہ ہماری قبر کا خیال رکھے گا۔ علی نے کہا تو لوگوں نے کہا یا علی آپ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو عزیزو، مولا کائنات کہتے ہیں کہ جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند علی کو مسجد میں بیٹھنا اس لیے ہے کہ جنت میں بیٹھتا ہوں، توجہ فرمائیے گا علی کا جملہ ہے، جنت میں بیٹھتا ہوں تو میرا نفس خوش ہوتا ہے، جنت میں بیٹھتا ہوں تو میری مرضی شامل ہوتی ہے، اور جب مسجد میں بیٹھتا ہوں تو میرا پروردگار راضی ہوتا ہے۔ ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مسجد میں بیٹھنے سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات جو حدیثیں ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں تک کے لیے ایک میسج پہنچانا رہتا ہے، ورنہ عزیزو علی کا نفس تو نفس اللہ ہے، علی کی مرضی اور اللہ کی مرضی میں تو فرق ہی نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات بیچ میں آئی تھی، اپنے نوجوانوں تک ایک میسج دینا تھا۔ قرآن اور اہل بیت، قرآن بھی بے مثال ہے، اہل بیت کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قرآن بھی باکمال، اہل بیت بھی باکمال، قرآن بھی بے نظیر، اہل بیت بھی بے نظیر۔ قرآن کا بھی کوئی جواب آج تک نہ لا سکا، اہل بیت کا بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ جو قرآن کے مقابل میں ہے وہ بھی کافر، توجہ فرمائے، جو قرآن کے مقابل میں ہے وہ بھی کافر، جو اہل بیت کے مقابل میں ہے وہ بھی کافر۔ تو اس میں کون سا بڑا کمال ہے بھائی؟ قرآن اور اہل بیت دونوں کے مقابل میں آنے والے ہیں۔ قرآن کے مقابل میں جو آئے وہ بھی کافر، اہل بیت کے مقابل میں جو آئے وہ بھی کافر، لیکن دونوں کے کافر ہونے میں فرق ہے۔ جو قرآن کے مقابل میں آتا ہے وہ کافر ہو کے انسان رہ سکتا ہے، توجہ فرمائے عزیزو، لیکن جو اہل بیت کے مقابل میں آئے، معصوم کے مقابل میں آئے، وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہو جاتا ہے۔ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ مت دیکھیے گا کہ ہم لوگ کم تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا تعلق 72 والوں سے ہے، اور میں کبھی مجمع دیکھ کر تو پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ ہمارے سامنے اہل بیت کا فرمان ہے کہ جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ کتاب حکمت رحمان پڑھ رہا ہوں میں، یہ
وہی قرآن پڑھ رہا ہوں میں، میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، میرا شعور تلاوت ہے قاریوں سے الگ، علی کو دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ ارے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ایک مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھتے ہوتے محمد علیہ محمد پر۔ عزیزان گرامی، جو قرآن کے مقابل میں آئے اس کا بھی بھلا نہیں، جو اہل بیت کے مقابل میں آئے اس کی بھی نجات مشکل، جو قرآن کے مقابل میں آئے وہ بھی کافر، جو اہل بیت کے مقابل میں آئے وہ بھی کافر۔ لیکن دونوں کے کافر ہونے میں فرق ہے۔ قرآن کے مقابل میں آنے والا انسان، آدمی، منوشیہ رہ سکتا ہے، اہل بیت کے مقابل میں جو آئے وہ انسان بھی نہیں رہتا۔ اب کہنے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، تو سنیے، عرب کا مشہور و معروف نامی گرامی پہلوان کہ جس کا نام ہے عمرو ابن عبدعوز، یہ آتا ہے در معصوم پر اور آنے کے بعد یہ چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے مقابل میں آئے، ہے کوئی جو میرے، توجہ فرمایا جی، قرآن کے مقابل میں جو آئے وہ بھی کافر، اہل بیت کے مقابل میں آئے وہ بھی کافر، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اہل بیت کے مقابل میں آنے والا جانور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا من لہذا الکلب، کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابل میں جائے، کون ہے کہ جو اس کلب کے مقابل میں جائے؟ عزیزوں میں ایک ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، آپ رحمت پروردگار کا مظہر، آپ کو پتھر مارا گیا، آپ نے کسی کو اسلام سے یاد نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ کو لوگوں نے اذیت دی، آپ نے کبھی کسی کو ایسے جملے ارشاد نہیں فرمائے، لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ نے دعاؤں سے نوازا، یا رسول اللہ یہ آج سنت تبدیل کیسے ہو گئی؟ تو عزیزوں جب اس نے کہا حل من مبارز تو جملہ سن لیجیے، تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ نامی گرامی، آپ اشارے میں سمجھیے گا، تو جیسے اس نے کہا کہ ہے کوئی جو میرے مقابل میں آئے، تو کچھ لوگ ذرا سا ہمت کر کے اپنے آپ کو کھڑا کرنے والے تھے کہ ایک بہت اچھے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ارے بھائی یہ تو بڑا نامی گرامی اکیلے ہزار پہلوان سے لڑتا ہے، تو جو لوگ ذرا سا ہمت پیدا کر رہے تھے اس کے اس جملے سے کہ یہ تو اکیلے ہزاروں سے لڑتا ہے، ان کی بھی ہمت پست ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے پھر 3 دفعہ کہا کہ ہے کوئی من لہذا الکلب، من لہذا، تو ہر دفعہ علی کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ بٹھاتے تھے، توجہ فرمائیے گا دیدو، رسول اللہ ہر دفعہ بٹھاتے تھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ تیسرے دفعہ جب علی کو بھیجنا ہی تھا تو پہلے ہی دفعہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ تو آواز رسالت آئی کہ نادان تو نہیں جانتا، اگر میں پہلے ہی دفعہ علی کو بھیج دیتا تو ان میں سے کچھ لوگ کل کہتے تھے ارے ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ ایک ذرا آواز پڑھے محمد والے محمد پر۔ یا رسول اللہ پہلے ہی دفعہ بھیج دیتے تو آپ نے 3 دفعہ، تو آواز رسالت نادان حجت تمام کر رہا تھا کہ اگر پہلے ہی دفعہ علی کو بھیج دیتا تو ایک سے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے تھے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، ورنہ میں وہ جوہر شجاعت دکھاتا کہ ان کو اپنے خاندان کا شجرہ یاد آیا تھا۔ لہذا تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، رسول اللہ نے کہا مان لہذا کہ کوئی نہیں اٹھا، تو میں کہوں گا یا رسول اللہ توجہ فرمائیے گا عزیزو، ایک منزل سے دوسری منزل تک آپ کو خود پہنچنا ہے، من لہذا کر یا رسول اللہ لوگوں نے پتھر برسائے، آپ نے رحمت کی برسات کی، لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، آپ نے دعاؤں سے نوازا، لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ نے پھول بچھایا، یا رسول اللہ سنت تبدیل کیسے ہو گئی؟ یہ آپ نے اس کو من لہذا کر یا رسول اللہ ایک انسان کو آپ نے جانور کہہ دیا، کتا کہہ دیا، من لہذا کر، تو عزیزان گرامی آواز رسالت آئی کہ نادان، میں آج یہ قاعدہ کلیہ بنانا چاہتا ہوں کہ ابھی
इंसान भी नहीं होता वो, इसलिए कि जो मासूम घराने पे आके, चाहे किसी दर ज़हरा पे आके कोई गुस्ताखी करे, दर मौलाए कायनात पे आके गुस्ताखी करे, शाम गरीबा के मंजर में आके गुस्ताखी करे, रसूलुल्लाह के इस वाक़े से पता चलता है कि अहले बैत के मुकाबले में जो आता है वो काफिर तो होता है, लेकिन काफिर ऐसा कि इंसान भी नहीं रहता। तवज्जो फरमाया दिलाने गिराने, इसलिए कि शहजादी का वो मकाम और मर्तबा अल्लाह की बारगाह में हमारे यहाँ इज्जत के एहतराम के लायक वही है कि जिससे शहजादी खुश है। आप हमसे चाहते हैं कि हम आपका एहतराम कर ले, तो हम एहतराम नहीं करते। हमारे यहाँ मेयारे एहतराम अहले बैत है। अहले बैत जिसे इज्जत दे दे उसे क़यामत तक कोई जलील नहीं कर सकता। अल्लाह के अहले बैत, रसूलुल्लाह के घर वाले, रसूलुल्लाह के अहले बैत जिसे अपनी निगाहों से गिरा दे उसे क़यामत तक कोई उठा नहीं सकता। आशूर के दिन हुसैन ने जिसे इज्जत दे दी उसे क़यामत तक अलैहिस्सलाम कहा जाता है। तवज्जो फरमाया दीजिए। और हुसैन ने आशूरे की तारीख में जिसके गले में लानत का तोप डाल दिया उस यजीद को कोई रज़ी अल्लाह नहीं कह सकता। अब रज़ी अल्लाह कह रहा है तो ये समझने गुस्सा होने की बात नहीं है कि भाई आपने यजीद को रज़ी अल्लाह कह दिया। अरे हमें समझ में आया कि आपके यहाँ रज़ी अल्लाह की औकात क्या है, यानी आपने यजीद को कहा, हमें गुस्सा, हमें पता चल रहा है कि यजीद को आपने जो कहा तो ये तो बात समझ में आ रही है कि रज़ी अल्लाह की हैसियत क्या है। हमारे यहाँ एहतराम का मेयार, इज्जत का मेयार, मेरे नौजवान भाई गौर से सुनिएगा, कभी भी अहले बैत के मामले में किसी से कंप्रोमाइज नहीं, किसी से कोई समझौता नहीं। अरे जो अहले बैत का नाम हो हमारा क्या होगा? हम किसी के साथ कितना एहसान करते हैं, किसी के साथ कितनी नेकी करते हैं। आज आपने किसी के साथ नेकी की और मसलन मिसाल दे रहा हूँ, एक बच्चा था, यतीम था, उसके साथ एक मुआशरे सोसाइटी के एक साहब अल्लाह ने उन्हें नवाजा था, उन्होंने उसे पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया। बड़ा करने के बाद आज वो बच्चा जिसको ये एक साहब ने बहुत पढ़ाया लिखाया, दौलत खर्च की, वो पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया। इतनी दौलत आ गई कि जिसने इस पर एहसान किया उसी के सामने सर उठाने लगा और कहने लगा कि अब आपकी क्या औकात है। तो अधिकारी ग्राम हमारे माशरे में ऐसा होता है, हमें यहाँ पे अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अली का एक जुमला है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। हम किसी के साथ कितनी नेकी करेंगे, अहले बैत कितना तो किसी के साथ एहसान नहीं हो सकता। अहले बैत ने तो इतना एहसान किया, सिला क्या मिला, शिमले कुल खंजर चला दिया। यानी मैसेज क्या मिला है हमें कि एहसान कीजिए, नेकी कीजिए अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए काम कीजिएगा, अल्लाह उस दिन याद रखेगा जिस दिन सब भुला देते हैं। लिहाजा ये बात बीच में आ गई थी। तो अहले बैत के मुकाबले में जो आता है अल्लाह उसे इज्जत की निगाह से नहीं देखता, बल्कि क्या रसूलुल्लाह ने कहा मन ले हासिल कर, कौन है कि जो इसके मुकाबले में जाए। रसूलुल्लाह ने अपने अहले बैत का ताल्लुक हर जगह कराया, अशीर से लेकर गदीर तक और गदीर से लेकर कुफा और शाम के बाजार से लेकर मदीने तक हर जगह शहजादी ज़ैनब ने भी अपने नाना के उस मैसेज को आम किया। यजीद का दरबार रहता था, दूसरे कैदी होते तो नकाहते जिस्मानी से मासूद हो जाते, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी अल्लाह जिसे जलाल देता है उसके कमाल में किसी को शक नहीं होना चाहिए। हर जगह अहले बैत का रसूलुल्लाह ने तारुफ कराया। अली को देखा, क्या कहा, या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। अली को देखा फजीलत, शहजादी को देखा फज़ाइल, फातिमा तो बज़तो मिन्नी मन अख़ज़बहा अख़ज़बनी फमन अख़ज़बनी अख़ज़बल्लाह। इमाम हसन को देखा फजीलत, या हसन अंत मिन्नी व अना मिनका। इमाम हुसैन को देखा फजीलत, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हाज़ल हुसैन फारिसु हो, ये हुसैन है, इसे पहचानो। नबी अल्लाह ने अली को देखा फजीलत बयान किया, शहजादी को देखा फज़ाइल बयान किए, इमाम हसन को देखा फज़ाइल बयान किए, इमाम हुसैन को देखा फज़ाइल बयान किए। और अली तो भावनगर का मिंबर नहीं था, मस्जिद नबवी का मिंबर था। वो सामने मौलाए भी बैठे थे, एक से एक मुनाफिक भी बैठे थे,
آپ اٹھا کے دکھائیے کہ کوئی ایک اٹھ کے کھڑا ہوا ہو یا نبی اللہ میں اہل بیت کے فضائل نہیں سنیں گے. کل تک تو سب فضائل سنتے تھے. یہ آج کون سا نیا قبیلہ پیدا ہو گیا ہے جو آل محمد کے فضائل سن کے سن ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ نے جب اس وقت بیان کیا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں, اہل بیت کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں, اہل بیت کے مقام. ذہنوں میں سوال عقل مند لوگوں کے یہ آنا چاہیے کہ کیا مسجد نبوی میں سے مولا کائنات آتے تھے کہ رسول اللہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے تھے؟ کیا شہزادی تشریف لاتی تھی کہ رسول اللہ اہل بیت کے فضائل, یا امام حسن و امام حسین صرف آتے تھے کہ جو رسول اللہ بیان کرتے تھے؟ تو تاریخ اسلام کا جواب ہے نہیں بھائی, ایک سے ایک لوگ آتے تھے, بڑے بڑے آتے تھے, مسجد میں گڑے گڑے آتے تھے. توجہ فرمایا دیدو, زیادہ اردو ادب سے محدود ہوئیے آپ. تو اہل بیت کو دیکھا تو فضائل, اہل بیت کو دیکھا تو مناقب, فضائل, فضیلت, طہارت, عصمت, رفعت, بلندی, معراج, سماعت, قاب قوسین کی گفتگو, اطاعت و صداقت کی باتیں, لطافت الہیہ کی گفتگو. ان کو دیکھا تو کچھ تو کہا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی بات ہوتی ہوگی. علی کو دیکھا تو کہا یا علی انت منی جو بندتا ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, یا علی لاموں کا لامی جسموں کا جسمی. یا رسول اللہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو اتنے فضائل, تو ان کو دیکھا تو کچھ تو کہا ہوگا. تاریخ اسلام بہت آواز بلند کہتی ہے کہ نہیں بھائی بہت کچھ کہا. کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میرے سرکار؟ اہل بیت کے جو مقابل میں آیا اس کا کہیں بھی گزارا نہیں. رسول اللہ نے اہل بیت کو دیکھا فضائل, ان کو دیکھا تو نمازیں نہ چھوڑنا, روزہ نہ توڑنا, یتیموں کو نہ رلانا, بیوہ کو نہ ستانا, عشیر نہ بھول جانا, غدیر نہ بھول جانا, فدق نہ کھانا. یا رسول اللہ ایک مسجد, ایک منبر, ایک مجمع, تو مرتبہ تو فرمائے دیو. یا رسول اللہ ایک مسجد, ایک منبر, ایک مجمع, دو باتیں. اہل بیت کو دیکھا تو تعریف, مدح, توصیف, ثنا, فضائل. ان کو دیکھا تو ڈانٹنا, پھٹکارنا, روکنا, ٹوکنا. یہ کیا معاملہ ہے؟ آواز رسالت آئے گی. نادان یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصحاب جنت مانگنے والے ہیں, اہل بیت جنت بانٹنے والے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہی تو نادان سمجھانا چاہ رہا ہوں. اہل بیت کے مقابل میں مت آؤ, یہ جنت کے طلبگار ہیں, یہ جنت کے تقسیم کرنے والے ہیں. اہل بیت اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ نے زیور عصمت سے آراستہ کیا. توجہ فرمائے میرے سرکار, اللہ نے جنہیں زیور عصمت سے آراستہ کیا انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت کی منزلت سمجھنے سے پہلے سلمان کو سمجھو, بوذر کو سمجھو. اہل بیت کو سمجھنا ہماری اوقات نہیں ہے. سلمان کو سمجھنا تو انسان کے بس سے باہر کی بات ہے. اہل بیت کو سمجھنے پہ لوگ اتاولے ہیں. یہ فضائل اہل بیت کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتے, یہ فضیلت اہل بیت کی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ارے آپ کی عقل کتنی, اپنے آپ کو تو سمجھ نہیں پاتے آپ کو اہل بیت کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ سورج کو پلٹانا سمجھ میں آنے والی بات ہے. توجہ فرمایا دیجیے. گھر پہ ستاروں کا بلانا آپ کے سمجھ میں آنے والی بات ہے. اہل بیت کو سمجھنے کے لیے آ گئے. ارے 30 پارے کا قرآن تو سمجھ نہ سکے آج تک. اللہ نے جنہیں اللہ اپنا مظہر بنا کے بھیجے اسے لوگ سمجھ. توجہ فرمائیے گا دوستو, اختتامی مجلسیں ہیں, مسلسل آپ سن رہے ہیں, دل جمعی کے ساتھ مولا تفصیل آپ کو دیں گے, لیکن اتنی دیر سے فضائل بیان ہو رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ابھی فرق سادہ ہے, ابھی فضائل کا آغاز بھی نہیں ہوا. اہل بیت کی عظمتیں اتنی ہیں. اس زمانے میں جو سب سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کے والے جو ہیں ان کو تو بلند کیا نہیں جا سکتا, لہذا ان کو کم کر دو, لہذا سائز خود مل جائے گا. توجہ فرمائیے. اہل بیت کہتے کسی عزیزان گرامی, اللہ کے رسول نے جا بجا عشیر سے لے کر غدیر تک اہل بیت کا تعارف کرایا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس اہل بیت کو مانتے ہیں کہ جس کو ماننے کے بعد ہمیں کسی بد میں سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ سر اٹھا کے کہتے کہ ہم اہل بیت والے ہیں. ہم کسی بھی بد میں جائیں سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اہل بیت والے ہیں. ورنہ بہتوں سے آپ پوچھیں آپ کس کے ماننے والے ہیں تو انہیں شرم آتی ہے بتانے میں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. ہماری بد میں جب فضائل ہوتے ہیں اور سبحان اللہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور بابا اور داد و تحسین کی آوازیں
فضیلت ہے ہی نہیں کہ جس کے کوئی فضائل ہو، ایسے در پہ آ جائیے کہ جہاں فضیلتیں طواف کرتی ہو۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول نے عشیر سے لے کر غدیر تک اہل بیت کے فضائل بیان کی۔ ایک حدیث آپ کی بارہا سنی ہوئی ہے کہ جو چیز کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے، پوری کائنات میں جو شے ہے وہ قرآن میں ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر ایسی کوئی شے نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن مبین میں نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب قرآن میں جو چیزیں رسول اللہ نے کہا کہ کائنات میں جتنی شے وہ قرآن میں ہے، ہم آپ کو ایک بات کرنے کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے، اللہ نے آسانی سے کہہ دیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تو عزیزو وانی سے قرآن وہ ہوگا کہ جس کے لیے اللہ نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ توجہ فرمائیں، آیت پڑھ رہا ہوں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے محمد، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے میں اللہ کافی ہوں، اور ایک وہ کافی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ عزیزان گرامی، کورٹ کچہری کرنے والے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گواہ کم سے کم جو ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ گواہی جب بھی ہوگی 2 کی ہوگی۔ اچھا عزیزان گرامی، کہیں ایسا آپ نے دیکھا کوئی کیس آیا اور ایک مجرم کو لایا گیا، اور جب عدالت شروع ہوئی تو ایک گواہ نے کچھ کہا، دوسرے گواہ نے کچھ کہا، تو وہیں پہ کیس ختم ہو جائے گا۔ جس نے کیس کیا وہ ہار جائے گا، بھائی ایک گواہ آپ کا کچھ کہتا ہے، دوسرا گواہ آپ کا کچھ کہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، گواہوں کے درمیان تحریف ہونا چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ اپنے حبیب کی رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں، اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ آج تک کائنات جب سے خلق ہوئی ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ آ کے یہاں اپنے رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہو؟ کبھی کسی زمانے میں کوئی صاحب ہوا ایسے کہ جنہوں نے دیکھا ہو اللہ کو گواہی دیتے ہوئے؟ تو عزیزان گرامی، ہر انسان کا کیسی بات کرنا، یا اللہ تو نے تو آج تک گواہی دی نہیں، تو قل کفا باللہ یہ کہاں سے تو نے کہہ دیا؟ تو عزیزان گرامی، اللہ آواز دے گا کہ تو میری نور کی برسات کو برداشت کر نہیں سکتا، میں ہوں لامحدود، تو ہے محدود۔ اگر لامحدود محدود میں آ جائے تو لامحدود نہیں رہ جاتا، تو یا اللہ پھر تیری گواہی ہوگی کیسے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی گواہی کو مرتب کر دیا قرآن میں۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، بس 5 منٹ زیادہ تمیزی گفتگو ہے یہاں پہ۔ میں نے اپنی طرف سے قرآن کو رسالت کی گواہی کے لیے دیا، تو اچھا اللہ کی طرف سے قرآن ہے، اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، تو اللہ کی طرف سے قرآن گواہ، اور ایک ومن عنده علم الکتاب کہ جس سے مراد مولائے کائنات حضرت علی تفسیر سیوطی نے اور جتنی بھی تفاسیر ہیں سب میں علماء نے تسلیم کیا ہے کہ اس سے مراد مولا کی ذات ہے۔ تو اللہ کی طرف سے قرآن، اور ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ومن عنده علم الکتاب سے مراد فلاں فلاں صاحب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ومن عنده علم الکتاب سے مراد عالم ہے، مولانا لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ شخصیت ہے، یہ شخصیت ہے۔ عزیزان گرامی، 2 4 کی باتیں بالکل واضح پانی کی طرح ہو جائیں گی بات۔ دیکھیں دونوں گواہ میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے قرآن، تو قرآن کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے، جو چاہے پوچھ لو قرآن جواب دے گا۔ تو عزیزان گرامی، دوسرا گواہ بھی اسی مزاج کا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ کہے کہ آپ مجھے بتائیے تو میں جواب دوں۔ توجہ فرمائے سرکار، مزاج بشریت کا تقاضا ہے تھکاوٹ، لیکن ابو ذر کے غلام کے جذبے نہیں تھکتے۔ توجہ فرمائیے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک قرآن تو ہے گواہ کے لیے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب
کتاب سے مراد مولائے کائنات کی ذات ہے. لہذا نظام گرامی بہت دوسرے شبد آپ دیکھیے قرآن کی آیت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں اللہ نے قرآن کا ایک مزاج بتایا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ کہ جب میں قرآن کو نازل کرتا پہاڑ پہ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ اور اس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. قرآن کا ایک مزاج یہ ہے, قرآن کی ایک طاقت یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے پہاڑ پہ اگر قرآن نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کے ذریعے دور دور کی مسافتیں سیکنڈ میں آپ طے کر سکتے ہیں. اور ایک قرآن کا اور کمال ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اگر مولوی حضرات اس فمن کتاب سے مراد ہو تو ہم نے قرآن کا مزاج ایک گواہ تو یہ ہے کہ جس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. ہم نے تو اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کسی کے یہاں کسی کا انتظار نہیں ہوتا تو آتے ہیں مولانا صاحب چلیے میرے ابا 5 دن سے ان کی روح اٹکی ہوئی ہے سورہ یاسین پڑھ دیجئے. توجہ فرمائے. تو قرآن تو مردوں کو زندہ کر رہا ہے. فمن کتاب سے مراد اگر مولانا لوگ ہوتے, آپ اگر علماء کو لے رہے ہیں تو پھر یہ تو مردے کو زندہ کرنے کے بجائے زندہ کو مردہ کر رہے ہیں. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ. قرآن کو اگر اللہ پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. عزیزو 13 رجب کو یہی مزاج ملا. توجہ فرمائے. قرآن کا مزاج یہ, قرآن کا کمال یہ کہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. عزیزو دوسرا گواہ بھی اسی مزاج کا حامل ہے. قرآن میں یہ کمال کہ پہاڑ اس کا فرض برداشت نہ کر سکے تو ہم نے 13 رجب کو دیکھا جب دوسرے گواہ کو اللہ نے کعبے میں بھیجا تو خانہ کعبہ کی دیوار دو حصوں میں تقسیم ہوئی. ایک سلامات پڑھے محمد والے محمد پر. اب تھکے تو نہیں ہے, اگر نہیں تھکے تو بلند ترین سلامات پڑھے محمد والے محمد پر. اچھا یہ بخیل ہے, اس سے بڑا یا رسول اللہ بخیل کون ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ وہ بخیل ہے اس سے بڑا کہ ایک تو یہ ہے کہ خود کماتا ہے, جمع کرتا ہے مال, اس کی ادرک دیتا ہے. اس سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو خود خرچ نہیں کرتا, دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتا ہے. خود خرچ نہیں کر رہا, جمع کر رہا ہے, دوسرے صاحب کو خرچ کر رہے ہیں دین اور اسلام کے حوالے سے. ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, اس کو خرچ کر رہے ہو, یہ بڑھاپے میں کام آئے گا. تو یہ سب سے بڑا بخیل ہے. اس کے رسول اللہ نے پوچھا کہ اس سے بڑا بخیل کون ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس سے بڑا بخیل یہ ہے کہ جب کوئی مومن دعا کرے اور اس کی دعا پہ یہ آمین نہ کہے. دینے والا وہ, مانگنے والا یہ, تم آمین کرنے کی صرف گنجائش تمہارے یہاں نہیں ہے, آمین کہنے کے لیے زبان میں طاقت نہیں ہے. تو اس سے بڑا بخیل وہ. اس کے بعد پوچھا گیا اس سے بڑا بخیل کون ہے؟ تو رسول اللہ نے سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو ہم محمد والے محمد پر صلوات نہیں بھیجتا. جیسے کوئی صلوات پڑھتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو خلق کرتا ہے اور یہ فرشتہ اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کی طرف سے استغفار کرتا ہے. جناب زینب کا شکریہ ادا کیجئے کہ ان کی یونیورسٹی میں بیٹھ کے کتنے ثواب ہم حاصل کر لیتے ہیں. تو عزیزان گرامی بزمِ اہل بیت میں کبھی انجان بن کر نہیں بلکہ سلمان بن کر بیٹھا کیجئے. علی کے فضائل پڑھائے بن کے نہیں بلکہ اپنے بن کر سنا کیجئے. اللہ نے کیا کہا بلواللہ قرآن سویت بالجبال اور قطعت بالارض وکل میں کوئی موتا, کہ میں قرآن کو ہے کہ جس کے ذریعے مردہ زندہ کیا جاتا ہے. مولوی حضرات اگر اس کا مزاج ہوتے تو یہ تو سورہ یاسین پڑھ کے زندہ کو مردہ کر رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صاحب آتے ہیں, آنے کا کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن میں لکھا ہے
اور کلے میں علم ہوتا کہ قرآن کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے، تو ایک مردہ ہے اس کو زندہ میں اتنی دفعہ پڑھ رہا ہوں زندہ نہیں ہو رہا ہے. اچھا تو پھر آگے کہا گیا ہے روایت میں کہ 70 دفعہ سورہ الحمد پڑھ کے جو مردے پہ دم کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے. تو میں نے اتنی دفعہ پڑھا ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا. تو چھٹے امام نے کہا اچھا 70 دفعہ نہیں بلکہ 7 دفعہ بھی کوئی پڑھ دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اس نے حیرت سے میں نے 70 آپ 7 کی بات. تو پھر مولانا نے کہا کہ 7 نہیں بلکہ 1 دفعہ کوئی سورہ الحمد پڑھ دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. وہ پھر حیرت میں مولانا نے کہا کہ 1 دفعہ سورہ الحمد نہیں بلکہ فقط 1 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی دم کر دے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اب توجہ فرمایا دیرانے گرامی اہل بیت کہتے کسے ہیں؟ وہ کہتا مولا میں نے اتنی دفعہ پریکٹس کیا ابھی تک میرا کوئی رزلٹ نہیں آیا. تو مولا نے کہا کہ اچھا. وہ کہتا آپ ہی آگے زندہ کر دیجئے. علی اب جو مولا آئے مولا نے آگے 1 دفعہ سورہ الحمد پڑھا اور کہا کہ تم باذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. جیسے ہی مولا نے کہا سامنے جو مردہ تھا وہ یہ کہتے ہوئے جاگا کہ السلام علیکم یا ولی اللہ. تو وہ تعجب میں مولا میں نے اتنی دفعہ کہا. تو مولا نے کہا قرآن میں تو وہی اثر ہے تیری زبان میں اثر نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. قرآن کو وہی تاثیر قرآن میں وہی اثر ہے. لیکن قرآن اگر لسان اللہ سے پڑھی جائے تب اثر ہوگا. تیری زبان کی حیثیت کیا ہے کہ تو قرآن کو جج کر رہا ہے کہ قرآن کی یہ آئے اور کل میں پہلی موت اللہ نے جو کہہ دیا آپ مانے نہ مانے. تو عزیزان گرامی اہل بیت نے ہر جگہ قرآن کی رہنمائی کی ہے. اگر اہل بیت نہ ہوتے تو حدیث کو کون ثابت کرتا؟ ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کی آیتوں کو کون ثابت کرتا؟ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ایک میرے اہل بیت میری اطاعت. یہ تو رسول اللہ کہہ کے چلے گئے اور رسول اللہ کہا کہ یہ قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے. عزیزو اگر حسین نوک نیزہ کی بلندی سے قرآن کی تلاوت نہ کرتے تو پھر کون سمجھتا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے؟ اب تو سمجھے دنیا کے اہل بیت کا مقام کیا ہے. آپ گئے مقابلہ کرنے کہ اہل بیت کی فضائل کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے. ارے آپ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھ کے پڑھیے. افلا تحفظون کے لیے اللہ نے دعوت فکر نہیں دیا. شیعوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے یہاں کوئی حافظ کیوں نہیں ہوتا؟ ارے اللہ نے کبھی حکم ہی نہیں دیا. اللہ نے جا بجا کہ افلا تدبرون افلا تعقلون افلا تدبرون. آپ قرآن میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ایک جگہ بھی اللہ کہتا افلا تحفظون. آپ قرآن حفظ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری پوری قوم حفظ کر لیتے. ہم تو وہ کام کرتے ہی نہیں ہے کہ جس میں ذرا سا بھی ہمارے لیے کوئی مفید مشورہ نہ ہو. ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی مقام پہ کسی کو تشنا رکھا ہو کہ کوئی کہہ دے کہ ہم نے اہل بیت کو پہچانا نہیں. کسی اور صرف شیعوں کی ہی کتاب میں نہیں. ایک جب قیامت کی حدیث ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علی منی بے منزلت الراس من بدنی. توجہ فرمائیے کسی شیعہ کتاب سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ حنفی مسلک کے مشہور و معروف عالم دین علامہ صالح کشفی شیعہ نہیں ہے، حنفی مسلک کے بہت بڑے پائے کے عالم کہ جنہوں نے کتاب لکھی کوکب دری. بہت ہی مناقب مولا کائنات اور بے پناہ بیش بہا آل محمد کے فضائل ہیں. اور عزیزان گرامی ایسی ایسی حدیثیں آپ پڑھیے میرے نوجوان بھائی کبھی مطالعہ کیجئے تو آپ کے عقیدے اور عقیدت میں اضافہ ہوگا. اس میں عجب حدیث انہوں نے لکھی کہا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی بے منزلت راس من بدنی. ترجمہ سنیے آپ اس کے بعد کہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. علی کی نسبت مجھ سے ایسی ہے. یہ نعمان رضوی کی مجلس کے جملے نہیں ہیں، اس کے جملے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محمد کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو جائے. ہماری طرح نہیں ہے کہ ذرا سا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کہہ دیا خطابت کے انداز میں. یہ وہ ہے کہ جو بغیر وحی کے وحی بولتا ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى علی منی بمنزلت راس من بدنی. علی
की निस्बत मुझसे ऐसी है कि जैसे बदन की निस्बत सर से होती है। अब नबी ने कह दिया अली को सर, अली मिलनी पे मंज़िलत रासे बिन मदनी, अली की निस्बत मुझसे ऐसी है जैसे बदन की निस्बत सर से होती है। अल्लाहु अकबर, सर से होती है, रसूलुल्लाह ने कह दिया। आप गौर करें अजीज, उम्मत मुस्लिमा को सोचना चाहिए कि रसूलुल्लाह जो वही इलाही के बगैर बोलता नहीं, उसने अली को अपना सर कह दिया। मैं दस्तदब जोड़ के कहूँगा या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह, अभी तक उम्मत मुस्लिमा को अली का फातिह खंदक व खैबर समझ में ना आया। मौलूद काबा की फजीलत अभी तक मुसलमान हजम न कर सका। अभी तक कोई ऐसा कैप्सूल, कोई ऐसा हाजमोला पैदा न हुआ कि जो इन फजाइल को हजम करा सके। या रसूलुल्लाह, आप तो और क़यामत दिल क़यामत किए हुए हैं, आज अली को आपने अपना सर कह दिया। जरा कुछ तो ख्याल कर लिया होता अपने उम्मत का कि जो लोग अभी अली के फजाइल समझ नहीं रहे हैं, आपने सर कह दिया तो आवाज़ रसालत आएगी, नाना मैंने थोड़ी कहा है, मैं तो अल्लाह की मर्जी के बगैर बोलता नहीं, ये तो उसका मंशा, उसका इरादा है, अली मेरा सर है। तो अली अब गौर कीजिए कि सर क्यों कहा। जरा सा 5 सेकंड के लिए आप भी गौर कीजिए कि अली को रसूलुल्लाह ने अपना सर क्यों कहा। अली मिन्नी में मंज़िलत रासे बिन मदनी, बहुत सारे वजू हैं जिससे रसूलुल्लाह अली को तशबीह दे सकते थे। कह सकते थे ना कि अली मिन्नी पे मंज़िलत यद बिन मदनी, अली की निस्बत मुझसे ऐसी है कि जैसे बदन की निस्बत हाथ से होती है। रसूलुल्लाह कह तो सकते थे अली मिन्नी पे मंज़िलत उज़ुन बिन मदनी, अली की निस्बत मुझसे ऐसी है कि जैसे बदन की निस्बत कान से होती है। अली मिन्नी पे मंज़िलत उज़ुन बिन मदनी, अली मिन्नी पे मंज़िलत आइन बिन मदनी, अली की निस्बत मुझसे ऐसी है जैसे बदन की निस्बत आंख से होती है। या रसूलुल्लाह, न अली को सर कहा, अपने आंख कहा, न अपनी आइन कहा, न अपना कान कहा, न अपना हाथ कहा। या रसूलुल्लाह, आपने अपना सर कह दिया। तो अब आगे रसालत है कि नादन गौर कर मामला समझ में आ जाएगा। अब अल्लाह, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि आपने कोई ऐसा शख्स देखा कि जिसके पास कान न हो और उसको हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिया? आप कहेंगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, जिसके पास कान नहीं हो हमारी आपकी तरह जिंदगी गुजारता है। जिसके पास कान है उसको लोग बहरा कहेंगे, समाज कमजोर है, लेकिन उसको कोई मुर्दा नहीं कहेगा। जिसके पास आंख न हो उसको लोग अंधा नाबीना कहेंगे, लेकिन हमारी तरह जिंदा रहता है, हमारी तरह उठता बैठता है, हमारी तरह खाता पीता है, लेकिन मुर्दा नहीं हो सकता। अच्छा, जिसके पास पैर हाथ न हो तो उसे हम लोग माजूर कहेंगे, अपाहिज कहेंगे, हैंडीकैप कहेंगे, लेकिन उसे मुर्दा नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे लोग हमारी तरह जिंदगी मुआशरे में देखते हैं। लेकिन अभी इंसाफ से बताओ, क्या कभी किसी ऐसे को देखा कि जिसके पास सर न हो वो जिंदा हो? नहीं सरकार, मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाई। क्या कभी आपने इस जमाने में किसी ऐसे को देखा कि जिसके पास सर न हो और उसकी जिंदगी हमारी और आपकी तरह हो? आप कहने मौलाना कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं? अरे जिसके पास सर नहीं होता उसकी जिंदगी नहीं, उसका ठिकाना कब्रिस्तान, उसका घर हमारे शहर खमोशा में। तो अब समझ में आया अली को रसूलुल्लाह ने सर क्यों कहा। हमारी तरह जुमले नहीं कहे, बल्कि रसूलुल्लाह बताना चाहते हैं अरे सर उसे कहते कि जिसके बगैर जिंदगी ना मुकम्मल, तो जिस अली के बगैर नबी की जिंदगी ना मुकम्मल, उस अली के बगैर मुसलमानों का ईमान कहां से कामिल होगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नबी की हयात तैयबा कामिल नहीं, अली मिलने पे मंज़िलत रासे बिन मदनी, उस अली के बगैर अज़ीज़ाने गिरामी मुसलमानों का ईमान कहां से कामिल होगा। आपकी नमाज कहां से कबूल होगी, आपका हज कहां से अल्लाह कबूल करेगा। जब तक अहले बैत का दामन आपके हाथ में नहीं है तब तक निजात आपकी मुश्किल नहीं बल्कि मुहाल है। अभी भी वक्त है, मौलाइयों में आ जाओ, इसलिए कि फिर पता नहीं हयात कब किससे वफा करती है, कब किससे बेवफाई कर जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, ये अहले बैत का मकाम है कि जिन्होंने हमें इंसानियत बताई। आज जिस 2014 में जहाँ हैवानियत पूरे मुआशरे में सर उठाए फिर रही है, वहीं आज अदादारी इंसानियत को बचाए हुए है। जहाँ भी तुम लोग बहते हैं आंख से आंसू, खुदा का शुक्र हमारा ज़मीर जिंदा है। ये हुसैन का करम है, हुसैन की नवाजिश है, हुसैन का एहसान है। अहले बैत के चाहने वाले हम हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि अहले बैत के मैसेज को दुनिया तक हम आम करें।
صرف ممبر سے ہی نہیں بلکہ جو جہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے وہاں تک اہل بیت کا پیغام پہنچائے۔ کربلا کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کربلا کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ حل میں ناصر ینصرہ کی صدا ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ حسین کی صدا استغاثہ آج بھی ہے۔ یہ اور بات کہ ہماری سماعت گناہوں سے اتنا پور ہے کہ حسین کی پاک آواز ہمارے کانوں تک نہیں آتی۔ ورنہ عزیزان گرامی انسانیت کا درد دیکھے کہ حسین جب مدینے سے نکلے تھے اور ایک مقام پر یہی ہر کا لشکر تھا، پانی ختم ہو گیا تھا، پیاس سے انسانوں کی جان نہیں، حسین کو معلوم ہے کہ یہی لشکر ہوگا کہ جو مجھے پیاسا سوا کرے تھے، حسین کو معلوم ہے یہی لشکر ہوگا کہ جو میری بیٹی سکینہ کو پانی کے بجائے تماچے مارے۔ لیکن عزیزان گرامی جب لشکر والے آئے پانی مانگنے کے لیے تو امام حسین کا جملہ سنے آپ، غازی اے علی اکبر ذرا پانی کا تسمہ کھول دو، مشق دھارے کھول دو اور ان کی پیاس کو بجھاؤ۔ اور عزیزو اس وقت رونا آتا ہے کہ جب حسین نے یزیدی لشکر کے سپاہوں اور سپاہیوں کو پانی نہیں پلایا بلکہ حسین نے جب ایک جملہ کہا کہ غازی اے میرے بیٹے فرزند علی اکبر، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کے جانور ان کے گھوڑے پیاس سے جابلم ہیں، ذرا ان کی پیاس بجھا دو۔ برادر علی اکبر نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے مولا آج تو آپ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، ارے اس وقت کہ جب سکینہ العطش ہائے پیاس کہے گی اس وقت کیا خیال ہوگا؟ عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا مسلسل جب سے مجلسیں ہو رہی ہیں آپ امام حسین کو پرسہ دے رہے ہیں۔ عزیزو آج کی مجلس اور کل تو آخری رات ہے، کل کی رات امام حسین پھر ہمارے گھروں سے چلے جائیں گے۔ عزیزو جب محرم کا چاند نکلتا ہے ہمارے گھروں میں رونق ہو جاتی ہے، عزاداروں کے چہروں پہ امام حسین کی مہمانی اور امام حسین کی خدمت کرنے کے تاثر آ جاتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں وہ بیوی کہ جو جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی قبروں سے آتی ہے ہمارے گھر سے مایوس نہ جائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، ہمیشہ جب بھی حسین کی غربت پہ رویا کرو تو غریب بن کر رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو کہ کون میرے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے، کون میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھ کے رویا کرو کہ حسین کی دکھیاری ماں کے رومال ہمارے یہاں پہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے اللہ ان عزاداروں کو حفاظت میں رکھے، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ عزاداروں حسین کے بچوں کو چند قدر ہے آپ بھی نہ دیا گیا، ہم اور آپ کر لیتے ہیں علی اصغر پہ تیر چلایا گیا، تیر نہیں تھا عزیزان گرامی، اس سے شعبہ تیر مقتل جب تاریخ بیان کرتی ہے تو اس تیر کا جب بتایا گیا کہ وہ پھل کیسا تھا تو تاریخ اسلام مقاتل کی لفظیں ہیں ارے یہ وہ سخت تیر تھا اور اتنا بڑا تیر ہوتا تھا کہ اس وقت کے تیر انداز جب بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتے تھے، اللہ اکبر، اس تیر سے ہمارے علی اصغر کے چھوٹے اور ننھے سے گلے کا شکار کیا گیا۔ ہماری جان قربان ہو جائے، ہم حسین پہ روتے روتے مر جائے عزادارو، پھر بھی حق کے لیے ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر عزادار کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر حسین مہمان بن کر آئے، ہمارے گھر غازی مہمان بن کر آئے۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں، ہم اور آپ جیسے مجلس کرتے ہیں، ایک عزادار تھا، ایک ذاتی بیان کر رہا تھا مجلس میں، ایک جملہ اس نے دوران مسائل پڑھا، اس نے جملہ کہہ دیا عزادارو جب بھی تم کو کوئی حاجت ہو تو غازی کو سکینہ کے یتیمی اور جلے ہوئے دامن کا واسطہ دے کر پکارو، ارے غازی مدد کو آتا ہے۔ غازی کو جب بھی سکینہ کی یتیمی کا واسطہ دے کر کوئی عزادار پکارتا ہے ارے غازی اس کی مدد کو آتے ہیں۔ عزادار اسی فرش پہ بیٹھا ہوا تھا، مجلس سنتا تھا، اس نے اسی فرش پہ روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ایک جملہ کہا اور دل میں حاجت طلب کی۔ وہ معلوم کیا کہتا ہے، اے غازی عباس، اے سکینہ کے چچا، آپ کو آپ کی سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، اے مولا سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا واسطہ، اے مولا آپ سے گزارش ہے، اے مولا میرے گھر برسوں سے حاضری ہوتی ہے آپ کے نام کی، اے مولا سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، ارے اس سال آپ کو سکینہ کا واسطہ میرے گھر اپنے نام کی حاضری دینے آئے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، اس نے غازی کو واسطہ سکینہ کا دیا۔ ہمارے آپ کے یہاں ہر سال محرم میں 8 محرم کو غازی کا پرچم اٹھایا جاتا ہے، غازی کے نام کی حاضری ہوتی ہے، ایک گھر میں دوسرے گھر میں مسلسل پورے محلے میں ہوتی ہے۔
اور اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ اور حضرت مقدسہ خصوصاً جناب زینب، جناب سکینہ، مولا عباس، مولا حسین کے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ محمد وعلی محمد کا واسطہ جو حضرات بیمار ہیں انہیں بیماری کربلا، بیماری مدینہ کے سچے میں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال